اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمبر 2، آیت نمبر 254۔ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ اے ایمان والو، جو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہو، اور اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ تجارت ہے نہ دوستی اور شفاعت، اور کافر ہی ظالم ہیں۔ ہمارا خرچ کرنے والا ٹاپک چل رہا ہے، اور اس میں جو سورہ بقرہ میں جو یہ اکٹھی کٹھی ہی ہیں، ابھی یہ ایک دو آیات میں پہلی ایک دو آیات میں گیپ ہے کچھ، لیکن آگے 260 نمبر آیت سے لے کے پھر مسلسل آیات آگے سٹارٹ ہو جائیں گی۔ لیکن یہ 254 نمبر آیت کیا ہی امپورٹنٹ یہ آیت ہے۔ اس سے پچھلی آیت جو ہے، اس کا اگر آپ کنٹیکس پڑھیں تو بہت امپورٹنٹ آیت ہے یہ۔ اس سے پچھلی اور اس سے پہلے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ، وہ جالوتیوں کا، اور وہ سارا وہ ختم ہو رہا ہے، لیکن اس سے جو پچھلی آیت ہے وہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے، اور میں کر چکا ہوں کہ جس میں فرمایا گیا ہے کہ نبیوں میں فرق نہ کرو۔ اس سے بالکل وہ پچھلی آیت ہے، بڑی ڈیٹیل سے ہے، میں کر چکا ہوں کہ ہم نے بعد رسولوں کو بعد رسولوں پہ فضیلت دی ہے، اور کچھ کو کسی طریقے سے درجہ دیا ہے، وہ درجے پھر بیان کیے ہیں کہ کسی سے بات چیت کی، اور کسی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تو نام سے بتایا کہ معجزے عطا فرمائے۔ تو وہ آیت ہے، بڑی مشہور آیت ہے، میں نے نبیوں کے، میرے خیال سے انبیاء کے ٹاپک میں وہ کر چکا ہوں میں۔ اور اس سے اگلی آیت وہ آیت الکرسی ہے، جو کہ بڑی مشہور آیت ہے، سب کو شاید زبانی ہی یاد ہو۔ تو اس سے اگلی آیت جو ہے وہ آیت الکرسی ہے، تو یہ ان کے درمیان میں 54 نمبر آیت جو ہے، تو آپ بڑی ہی امپورٹنٹ آیت ہے، آپ کنٹیکس ضرور پڑھیے گا۔ اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اے ایمان والو، جو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ اچھا، یہ اس لحاظ سے بھی یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے۔ اس طرح کی اور بھی بہت ساری آیتیں، میں پورا ایک سب ٹاپک بھی اس کے انڈر لے کے چلیں گے اس میں، لیکن کیونکہ یہ اکٹھی کٹھی تھیں تو یہاں بھی اس کو کر رہا ہوں میں، کہ جو خرچ کرنا ہے وہ اسی میں سے کرنا ہے جو وہ تو ہمارا ہے ہی نہیں، جس میں سے ہم نے خرچ کرنا ہے وہ تو اللہ نے ہی دیا ہوا ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اور جب یہ انسان بات سمجھ جاتا ہے نا کہ یہ میرا نہیں ہے، یہ تو مجھے اللہ کا ہی دیا ہوا ہے، اور وہ کسی ٹائم بھی لے بھی سکتا ہے، یہ ختم بھی ہو سکتا ہے۔ جب یہ بات سمجھ آ جائے نا تو پھر انسان اکٹھا نہیں کرتا، جمع نہیں کرتا، یقین کرے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے اس آیت کی، یہ جو پہلی بات ہے کہ اے ایمان والو، جو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہو، کہ یہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اللہ نے کسی کو موقع زیادہ دے دیے، کسی کو عقل زیادہ دے دی، کسی کو توانائی زیادہ دے دی، کسی کے حالات ایسے زیادہ بہتر بن گئے کہ وہ اس کی اپنی محنت کا بھی اس تھوڑا بہت دخل ہے، زیادہ نہیں ہے، مطلب بالکل بھی اس کا یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی محنت ہی نہ کرے تو وہ نہیں، کچھ تو اس کا بھی ہے کہ اس نے ہی اٹھ کے کہیں جانا ہے، کوئی کام کرنا ہے، یہ وہ اس کا بھی ہے کچھ نہ کچھ، لیکن یقین کریں وہ مطلب آپ سمجھے 90 95، بلکہ بعد دفعہ تو 99% اللہ کی دین ہی ہے۔ مینز اللہ نے اس کو دینے میں، اس کی اصل میں جو اس کا امتحان ہے، اس کو جو دیا ہے اسی میں اس کا امتحان رکھ دیا، اور جس کو نہیں دیا اس کو بغیر دیے کہ اس کا امتحان ہے اس میں۔ تو یہ جو دیا ہے، یہ جو کسی کے پاس ہے، اس کو موقع اللہ نے ایسے بنا دیے، فراہم ہو گئے، مینز اللہ نے ایک ایکو سسٹم بنایا ہوا ہے، اس میں اس کو مواقع ایسے زیادہ مل گئے، یا وہ پیدائشی طور پہ وہ بہتر تھا، اس کی عقل بہتر ہے، وہ اچھے گھر میں پیدا ہو گیا، اس میں اس کی کیا محنت ہے کہ وہ اچھے گھر میں پیدا ہو گیا؟
اس میں اس کی کیا محنت ہے کہ اس کے والدین نے اس کو پڑھانے میں اس پہ محنت کی؟ اس کی تو اس میں کوئی محنت نہیں ہے. وہ ایک اچھے گھر میں پیدا ہو گیا، اس کو وہاں ہر ایک قسم کے موقع ملے، اس کے والدین پڑھے لکھے تھے، لائق تھے، نیک تھے، انہوں نے ان کی اچھی پرورش کی، ان کو آگے پڑھایا، ان پہ محنت کی. تو اس میں اس کا محنت ہے، لیکن اس کو جو مواقع ملے، میں بھی اس کے ارد گرد جو ایسے لوگ ہیں جن کو وہ موقع ہی نہیں ملا، شاید ان کو وہ موقع ملتا تو وہ اس سے کہیں بھی آگے پتہ نہیں کیا کیا کر جاتے. ان کو نہیں ملے تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ مزدوری کر رہے ہیں. کسی نے کوئی دکان چھوٹی موٹی بنائی ہے، کوئی چھوٹی موٹی کوئی اپنے کو کام کو کاروبار کو کھیتی باڑی کو کچھ کر رہا ہے، کیونکہ اس کو موقع نہیں ملا. اور ان کو موقع مل گیا تو ان کے، اور پھر آگے جا کے اللہ پاک نے جو ایکو سسٹم بنایا اس میں ان کو مزید اور آگے بہتر موقع مل گئے، یا اس نے اپنی کچھ محنت کی، اس کو آگے سے آگے بڑھتا گیا. تو یہ اللہ کی دین ہے، اللہ کے دیے ہوئے میں سے اس نے خرچ کرتے رہو. یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہو. اچھا، اگلی بات بڑی ضروری ہے، وہ بھی بہت ضروری ہے. یہ تو پہلی تو بہت ضروری تھی، ظاہری بات ہے، لیکن جو ہمارا مین کام ہے وہ کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ تجارت ہو، نہ دوستی اور شفاعت. یہ یہاں دیکھ لیں کہ ایسا دن آ جائے کہ تم جب مر کے زندہ ہوگے، تو وہ ایک دن آنا ہے نا. یہ میں پورا ٹاپک اس پہ کر چکا ہوں، پوری پلے لسٹ ہے اس پہ. اس میں میرے خیال سے 60-70 ویڈیوز ہیں. اگر کسی کا ہو تو وہ ضرور دیکھیے گا، وہ بہت اچھی وہ ہے پلے لسٹ، اور بڑی اچھی سیریز ہے. آلموسٹ آدھی قرآن پاک کی آدھی سورہ اس میں کور کی ہوئی ہیں میں نے. تو وہاں پہ یہ آخرت مین ٹاپک، اس کا قرآن پاک کا سب سے مین ٹاپک اس کو میں کہہ رہا ہوں، آخرت کے ٹاپک کو. تو وہ میں نے اس میں اس کو ڈیمونسٹریٹ کیا ہے کہ کیسے یہ سب سے امپورٹنٹ ٹاپک یہ ہے کہ ہر جگہ اسی کی بات ہو رہی ہے. تو وہ ضرور دیکھیے گا. تو وہ یہاں وہی بات آ رہی ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ تجارت ہوگی. پہلی بات کیا کہ ایسا دن جس میں کوئی تجارت نہیں ہوگی. اس دن نہیں کچھ ہو سکے گا کہ میں آج کچھ لوں تو میری جان چھوٹ جائے، نہیں ہوگی. اگلی بات بڑی اس سے بھی امپورٹنٹ ہے، نہ دوستی اور شفاعت. دیکھیں، ہمارا شفاعت کا ایک عقیدہ ہے، مسلمانوں کا بڑا اسٹرانگ ایک عقیدہ ہے، لیکن یہاں تو اللہ پاک منع کر رہے ہیں کہ دوستی اور شفاعت نہیں ہوگی. یہاں تو آپ خود پڑھ سکتے ہیں، میرے بات پہ نہ جائیں. میں آیت آپ کے سامنے ہے، 2 نمبر سورہ ہے، 254 نمبر آیت ہے. آپ اپنا نکالیں، اپنا ترجمہ جو آپ کو اچھا لگتا ہے وہ لے لیں. نہیں تو عربی میں تو غلط نہیں ہو سکتا نا، نعوذ باللہ قرآن پاک. تو اوپر دیکھیں، فی ہے ولا خلتم ولا شفاعت، ولا وا اور لا نہیں، شفاعت نہیں. تو یہاں تو لکھا ہوا ہے قرآن پاک میں. ہاں، میں نے یہ پورا شفاعت کا ٹاپک ہی، اس کی بھی ایک پلے لسٹ ہے، اگر کسی کا موڈ ہو تو وہ ضرور سنیں. اس پلے لسٹ میں پورا شفاعت کے ٹاپک کو میں نے پورا ایکسپلین کیا ہوا ہے. قرآن پاک میں 2 جگہوں پہ جو میرے ابھی ذہن میں ہیں، 2 جگہوں پہ یہ کہا گیا ہے کہ ہاں، شفاعت کی اجازت، جس کو اجازت دی جائے گی وہ کچھ کہے گا. وہاں بھی یہ کہا گیا ہے کہ تب سب خاموش ہوں گے. ہاں البتہ جس کو کوئی اجازت ملے گی تو وہ کچھ کہہ سکے گا، اور وہ بات بھی ٹھیک کرے گا. یہ ایگزیکٹ آیت کا میں آپ کو وہ اس کا مطلب یا اس کے کچھ ورڈز آپ کو بتا رہا ہوں. اور میرا خیال ہے ایک اور دوسری جگہ پہ بھی ہے کہ کچھ اجازت کا کہا گیا ہے. تو یہ 1-2 جگہوں پہ ہی ہے، لیکن زیادہ تر میں نے اس شفاعت والے ٹاپک میں یہ ڈیمونسٹریٹ کی آیات اس میں رکھی ہوئی ہیں آپ کے سامنے، کہ باقی جو 8-10 جگہوں پہ یہی کہا گیا ہے کہ شفاعت نہیں ہے. بہرحال کیونکہ وہاں کہا گیا اور احادیث میں بھی ہے، تو یقیناً اور خاص کر کے ہمیں امید کرنی چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب ہو. اللہ پاک انہیں اجازت دیں گے، اور وہی ایک اتنی بڑی ہستی ہیں جن کو ہمیں امید کرتے ہیں اجازت ملے گی، اور وہ ہمارے لیے کچھ سفارش یا شفاعت کریں گے.
بلکہ یہ اذان کے بعد کی دعا میں بھی ہم وہی شفاعت کے لیے دعا بھی کرتے ہیں کہ ان کو اللہ پاک وہ مقام محمود عطا فرما کہ وہ ہمارے لیے بھی کچھ سفارش کر سکیں. تو امید کرنی چاہیے ضرور، کیونکہ قرآن پاک میں بھی ہے، تو ہمارا ایمان تو ہونا چاہیے شفاعت پہ بھی. اچھا، اور اگلی بات، اور کافر ہی ظالم ہے، کہ یہ جو منکر ہے، کافر منکر، یہ ظالم ہے. تو آپ ضرور پڑھیے گا اگلی پچھلی آیات اور غور کیجئے گا اس پہ. جزاک اللہ خیر.